بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ہم روز موت کی خبریں سنتے ہیں، جنازے دیکھتے ہیں، قبریں دیکھتے ہیں، مگر پھر بھی اپنی موت کو بھولے ہوئے ہیں۔ آخر کیوں؟ ابتدائے آفرینش اور تخلیق آدم علیہ السلام سے لے کر موت و حیات کا یہ سلسلہ جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا، اور جو بھی جاندار اس دنیا میں آیا ہے اسے اپنی حیات مستعار مکمل کر کے ایک نہ ایک دن یہاں سے رخصت ہونا ہی ہوتا ہے۔ موت کا یہ جام اپنے کیے ہوئے عملوں کے اعتبار سے چاہے کسی کے لیے تلخ ہو یا شیرین، بہرحال ہر کسی کو پینا ہی ہوتا ہے، اور موت وہ اٹل حقیقت ہے جس سے کسی نیک و بد، شاہ و گدا اور غنی و فقیر کو مفر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کریم کے مختلف مقامات پر اس حقیقت کا اظہار فرمایا ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران آیات 185، سورہ انبیاء آیات 135 اور سورہ عنکبوت آیات 57 میں ارشاد الہی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جب ہماری زندگی کی بس صرف یہی حقیقت ہے تو آج اس کا، کل اس کا، اور پھر ایک دن اپنا بھی جنازہ اٹھے گا، اور اس کا اندازہ و مشاہدہ ہم آئے دن اپنی آنکھوں سے کرتے ہی رہتے ہیں۔ مرنے والے کے لیے اس کے عزیز و اقارب کی طرف سے سب سے بڑا تحفہ اس کے جنازے میں شریک ہونا اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا ہوتا ہے۔ اب ذرا وہ لوگ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے جنہیں دعائے جنازہ ہی نہیں آتی، وہ اپنے کسی عزیز کو الوداعی تحفہ کیا دیں گے سوائے اس کے کہ امام کے پیچھے ستون بن کر کھڑے ہو جائے۔ وہ تصوے تو بہاتے ہیں، اور ممکن ہے کہ کسی دنیاوی مصلحت کی منقطع ہو جانے یا کسی خاص قرابت کی وجہ سے اس کی موت پر دکھ بھی پہنچا ہو، اور آنکھوں سے ٹپکنے والا پانی واقعی اشک ہائے غم ہو۔ لیکن ذرا اس نقطے پر کچھ تو غور کیجئے کہ یہ اب اس کو دیکھ کیا سکے گا، جبکہ اس نے اس پہلو کی طرف کبھی توجہ ہی نہیں دی تھی۔ گلستان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کلیوں سے کبھی کچھ چنا ہی نہیں تھا کہ محبت و شفقت اور انس و قرابت کا ثبوت دینے والی دعاؤں کی کلیوں سے ہار بنا کر اپنے سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ جانے والے اس عزیز کے گلے میں سجا دے۔ ماں کی ممتا کی انمٹ نقوش تو اس کے دل پر ثبت ہے، لیکن اس کے دم واپسی یہ اسے کیا صلہ دے گا؟ باپ کی شفقت اسے کبھی نہیں بھولے گی، مگر اسے جاتے وقت یہ کیا پیش کرے گا؟ بہن بھائی کی محبتیں اسے مدتوں یاد رہیں گی، مگر اس نے انہیں ان کی محبتوں کا کیا صلہ دیا؟ میاں بیوی کا پیار انہیں عمر بھر تڑپائے گا، مگر جب وہ ایک دوسرے سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہونے لگے تو ایک نے دوسرے کی عمر بھر کی چاہتوں کا کیا بھرم رکھا؟ ناز و نعمت سے پالے ہوئے بیٹے بیٹی کی وفات اسے زندگی سے بیزار کر گئی ہے، مگر اس کی موت پر اس نے اسے کیا دے بھیجا؟ انتہائی قریبی تعلق خاطر والے احباب میں سے کسی کی جوان مرگی اسے آدموا کر گئی ہے، لیکن اس کی طرف سے آج وہ خالی ہاتھ ہی جا رہا ہے۔ اندازہ فرمائیے کہ یہ کتنا تلخ اور افسوسناک پہلو ہے، اور یہ بات کوئی افسانہ بھی نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ یقین نہ آئے تو آج ہی سروے شروع کر دے، اپنے عزیز و اقارب اور دوست و احباب سے رابطہ کریں اور ان سے دعائے جنازہ تو سن کر دیکھیں۔ حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی کہ 100 میں سے کتنے لوگوں کو یہ دعا یاد ہے، اور آپ کی سروے رپورٹ میں دعا یاد نہ کرنے والوں کی طرف سے جو بہانہ شاہ سرخی کے ساتھ لکھا جا سکے گا وہ یقیناً صرف یہی ہوگا کہ جی بات دراصل یہ ہے کہ چھوٹے ہوتے تھے تو ایک مرتبہ یہ دعا یاد تو کی تھی مگر پھر بھول گئی ہے،
اور ویسے بھی اس کے استعمال کا موقع کبھی کبھار ہی آتا ہے، اس لیے بھی یاد نہیں رہ سکی۔ یہ بہانہ اور وہ بھی ایک مسلمان سے، یہ بہت بڑا المیہ ہے، اور یہ اس بات کا آئینہ دار ہے کہ دوسروں کی تو کجا ہم اپنی موت کو بھی بھول چکے ہیں، اور اس دنیا کی رنگینیوں میں کچھ اس طرح کھو گئے ہیں کہ اپنے خالق و مالک کی طرف پلٹ کر جانے کا بھی خیال نہیں آتا، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ موت بھی ہمیں پوچھ کر اور ہماری مرضی کے مطابق آئے، اور رب کائنات اپنے نظام کو بدل کر ہمارا انتظار کرے۔ بقول اقبال، انسان تو اللہ کو یہ کہنے پر تلا ہوا ہے کہ کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ یہ انتہائی مادہ پرستانہ، غافلانہ، بلکہ جاہلانہ اور خطرناک ذہن ہے جو کسی مسلمان کو بہرحال زیب نہیں دیتا، لہذا ذکر موت اور فکر آخرت سے اتنا بھی غافل نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ بقول شاعر، الموت کأس کل شاربوہا، موت ایک پیالہ ہے جو ہر کسی نے ہی پینا ہے۔ ملتے ہیں کہ نئی ویڈیو کے ساتھ، جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔